بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل بسم اللہ. صبح عاشور کی تمہید نظر آتا ہے، صبح عاشور کی تمہید نظر آتا ہے، چہرہ ہل ہے کہ خورشید نظر آتا ہے، چہرہ ہل ہے کہ خورشید نظر آتا ہے، ایک ہل کے لیے شہر دی کر کو بلا تیار، یوں بھی دید کو پس دید نظر آتا ہے. جزاک اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صلوات محمد وعلی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وعلی محمد اس فرش ازا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں انہیں قبول و منظور فرمائے. پروردگار تمام بارگاہوں، عزاخانوں، ذاکرین، علماء کی حفاظت فرمائے. کل ایک انتہائی المناک حادثے میں حجت الاسلام والمسلمین جناب سید سفیر سجاد شیرازی صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے. دعا کیجیے پروردگار ان کے گھرانے کو صبر و سکون عطا فرمائے. پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے اور علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرمائے. ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. ایک جاگتے ہوئے درود پڑھ لیں محمد وآل محمد. صلی علی محمد وعجل. جزاک اللہ. حضرات سامعین، قرآن اور فطرت کے عنوان پر یہ ہماری آج کی دوسری نشست ہے. کل ابتداءً تمہیداً آپ حضرات کے سامنے فطرت کا معنی عرض کیا تھا کہ پروردگار نے اس لفظ کو انتہائی خوبصورتی سے قرآن پاک میں استعمال کیا. پروردگار واضح فرما رہا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا. اے حبیب آپ اپنے رخ انور کو دین حنیف کی جانب رکھیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، وہ اللہ کی فطرت جس پر اس نے انسان کو خلق کیا. لا تبدیل لخلق اللہ،
پروردگار کے طریقہ تخلیق میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ ذالک دین القیم، یہی پروردگار کا سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت انسان غور ہی نہیں کرتا، یہ ادراک ہی نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ بے عقل ہی رہتا ہے۔ حضرت سامعین، ایک بات تو طے ہو گئی کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا ہونے کے بعد دین عطا نہیں کیا، ہمیں پیدا ہی دین حق پر کیا گیا۔ فطرت کے عنوان پر پروردگار عالم نے ہماری تخلیق میں ہی دین کو قرار دیا۔ یہی وجہ ہے، ہو سکتا ہے اس موجود مجمع میں بھی مختلف المذاہب افراد موجود ہوں، ہم جس پلینٹ پر رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، مختلف مذاہب سے دنیا کا تعلق، مگر یہ بات یاد رکھیے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تاریخ تو انسان کی سبھی کے لیے ایک جیسی ہے۔ انسان کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہی نہیں ہے جب انسان تو موجود ہو، دین موجود نہ ہو۔ انسان جب سے ہے وہ دیندار ہی، یعنی مذہب کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی حضرت انسان کی تاریخ ہے۔ انسان پر کوئی ایسا ایرا نہیں گزرا، ایسا دور نہیں گزرا، ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب انسان تھا اور دیندار نہیں تھا۔ لہٰذا دیندار ہونا یہ تو ہمیشہ سے انسان کی عادت ہے، بے دین ہونا انسانی بدعت ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، بے دین ہونا بطور انسان بدعت ہے، کیونکہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ انسان تھا اور دین نہیں تھا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پروردگار فرما رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا ہی دین پر کیا ہے، فطرت کے عنوان پر۔ لکھو، پروردگار نے شناخت کے دو ہی ذریعے دیے ہیں، ایک دیکھنے کی حس، ایک سننے کی حس۔ جو دیکھو، جو سنو، پھر اس کھوپڑی سے غور کرو۔ دکھایا گیا تو مقصد ہوگا، سنایا گیا تو مقصد ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہدایت جب بھی خدا کامل کرے گا تو ایسے کامل کرے گا کہ دیکھنے والے دیکھ بھی لیں، سننے والے سن بھی لیں۔ مصطفیٰ چاہتے مدینے میں مسجد میں چٹائی پہ بیٹھ کے فرما دیتے من کن تو مولا، نئی میدان سجا کے پلانوں کے منبر پہ کہا دیکھنے والوں دیکھ لو، سننے والوں سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ جو بچہ دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اسے باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فطرت کے عنوان سے وہ دین حق کو اپنے سینے میں سما کے آیا، بس اب اسے انہی عقائد پر رہنا ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ جب تک وہ اپنے شعور کی روشنی میں انکار نہیں کرے گا تب تک کافر نہیں ہوگا۔ دوستو، دوسری بات، اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے آپ کو اور مجھے جو ہتھیار دیا ہے وہ قوت عقل ہے۔ ہر وہ کام کریں جو عقل کی روشنی میں ہو، ہر وہ کام چھوڑ دیں جس کی عقل مخالفت کرتی ہے۔ بس یہیں سے کل بات کا آغاز ہو۔ یاد رکھیں آپ کے اور میرے لیے اللہ نے قوت عقل کو حجت باطنی قرار دیا ہے، اور یہ قوم عقل کی روشنی میں دامن علی کے ساتھ ہے۔ دنیا سمجھتی ہے ہماری کوئی اور مجبوری ہے، علی کے غیر کو نہ ماننا ہماری عقلی مجبوری ہے۔ توجہ ہے جی، اکثریت کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ بعض کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے ہم اس لیے حق ہیں کہ اکثریت ہیں۔ اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ پروردگار فرما رہا ہے اکثریت کو اٹھا کے میں جہنم میں پھینکوں گا۔ کیوں؟ میں نے عقل دی تھی، اسے استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیے، قرآن کی بہترین تشریح ہوتی ہے حدیث۔ پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے عقل نہ استعمال کرنا حیوانیت ہے، عقل استعمال نہ کرنے پر میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور جب حدیث میں گئے نا، مستند حدیث ہے، آپ کے بہت سے مصادر میں موجود ہے، رسول خدا نے فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اللہ جانے بات پہنچی کہ نہیں دوست؟ اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی میں جہنم بناتا ہی نہ۔
قرآن میں کہا جہنم میں اس لیے پھینکنا ہے کہ عقل استعمال نہیں کرتے. مصطفیٰ نے کہا اگر علی کی محبت پہ آ جاتے تو جہنم بناتے ہی نہ. تو مانا کیا ہوا؟ پتہ چلا کوئی جاہل مرتا مر جائے علی کی حب پہ آ نہیں سکتا اور کوئی عقل مند علی کی حب سے دور رہ نہیں سکتا. اس سے پہلے میں مولا کے فضائل سے کنیکٹ کروں بات کو. میں نے کیوں یہ بات عرض کی؟ اس لیے عرض کی دوست، یاد رکھیں اپنی اولاد کو ایک سیل فون بھی ہاتھ میں تھماتے ہوئے یہ سوچئے گا ضرور یہ اس کی کس قوت کو طاقتور کرے گا. توجہ ہے جی؟ کیونکہ تب تک طاقت نہیں ملے گی جب تک باہر سے امداد نہ ہو. اپنے بچوں کے لیے وہ چیزیں دیں جو ان کی قوت عقل کو رشد عطا کریں، وہ نہ دے جو ان کی دیگر طاقتوں کو طاقت دے کے عقل کو زیر کر لیں. تو حضور یہ ہے نفس انسانی کا معاملہ. اب سمجھے کیوں ہماری میں کی اوقات نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں خود پہ اختیار نہیں ہے. اور اب سمجھا کیوں کسی کا نفس اصل میں نفس رسول ہے. مجھے جس بات کے لیے حکم ہے میں وہاں لے کر آیا ہوں، مگر دیکھیں آج میں لایا کہاں سے. حضور کمال دیکھیں مولا امیر کا، علی حدیث میں نفس رسول نہیں آیا. میں مجلس سے سننے کے عادی لوگوں سے بات کر رہا ہوں. علی ابن ابی طالب روایت میں نفس رسول نہیں ہے، علی قرآن میں نفس رسول ہے. پروردگار نے ہمیں فرمایا میں نے تمہیں عقل کی نعمت عطا کی. جنہوں نے وہ بات سنی اور دو چیزیں اللہ نے عقل کے ساتھ ہمیں ودیت کی تاکہ عقل کو طاقت عطا کرے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ نے سننے اور دیکھنے کی جو حس دی ہے نا، یہ جو سننے اور دیکھنے کی حس ہے نا، آپ کی عقل ٹوٹل اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. توجہ ہے جی؟ اگر یہ دو حصے خراب ہو جائیں عقل بیچاری کے لیے مشکل بن جائے. یوں سمجھ لیں عقل کے لیے اللہ نے دو ملائکہ رکھے. توجہ ہے دوست؟ ایک دیکھنے کی حص ہے، ایک سننے کی حص ہے. یہ دونوں ملائکہ کا کام کرتے ہیں. یہ خبر لا کے عقل کو دیتے ہیں. ان کی بنیاد پہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں فیصلہ لینا کیا ہے. یہ دو سورس اگر کرپٹ ہو جائیں نا تو مسئلہ خراب ہو جائے. اسی لیے اللہ نے شریعت ہی ایسے ڈیزائن کی ہے. ہر وہ ہے جو عقل کو غلط خبر دے خدا نے وہ دیکھنی بھی حرام کر دی ہے، وہ سننی بھی حرام کر دی. صاحبان فہم جانتے ہیں میں کتنے بڑے مسئلے کو کتنی سادگی سے پیش کرنے کی کوشش کر. شریعت نے ہر وہ نگاہ حرام کر دی ہے جو کہ عقل کو غلط انفارمیشن دے. ہر وہ بات سننی حرام قرار دے دی. شریعت سے ضد نہ کیا کیجئے یہ کیسے حرام ہو گیا، وہ کیسے حرام ہو گیا. آپ کو نہیں پتا، جس نے آپ کو بنایا ہے نا وہ جانتا ہے. توجہ ہے جی؟ ہم مولانا صاحبان سے بحث میں پڑ جاتے ہیں، یہ کیسے حرام ہو گیا، یہ کیوں حرام ہو گیا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. حضور آپ کا خالق جانتا ہے کہ ہوتا کیا ہے. لہٰذا یہ دو سورس انہیں پاک رہنا چاہیے، دیکھنے کی حس، سننے کی حس. اور افائز ایسے بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اپنی عقل لے کر آگے بڑھتا ہے. اور یہ جو شہود ہے نا چیزوں کا اس پر واضح ہونا، یہ چار قسم کا. دو شیطانی ہے، دو رحمانی ہے. شہود کی چار اقسام ہیں. بڑی اہم گفتگو، نتیجہ بڑا حسین، میرے ساتھ رہیے. دو باطل ہیں، نفسانی اور شیطانی. مگر اسی کے اپوزٹ دو شہود ایسے ہیں جو رحمانی اور ملکی ہیں، یعنی فرشتہ صفت ہے. جو حرام ہیں وہ شیطانی اور نفسانی ہیں. جو لازم ہیں، جو عبادت ہیں، وہ ہیں جو رحمانی اور ملکی ہیں. پروردگار نے شیطانی پر پابندی لگا دی. فرمایا ایسی ایسی آوازوں کو نہیں سننا، ایسے ایسے منظر نہیں دیکھنے. کیوں؟ کیا ہوگا؟ عقل تک غلط انفارمیشن پہنچے گی. اگر غلط انفارمیشن گئی عقل غلط فیصلہ کر دے گی، ذلیل ہو جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لہٰذا بعض آوازیں سننی، بعض کلام سننے حرام کر دیے، بعض منظر دیکھنے حرام کر دیے. اب اگر یہ حرام کیے ہیں تو لازمی تھا نا
عقل کو پروان چڑھانے کے لیے. میری پوری توجہ چاہوں گا, جہاں تک دوست بیٹھے بات سمجھ میں آئے میرا ساتھ دیجیے. جہاں یہ لازم تھا کہ بعض چیزوں کا سننا, بعض ذکر کا سننا اور بعض چیزوں کا دیکھنا حرام ہو, لازمی تھا کہ عقل کو, عقل فطری کو طاقت دینے کے لیے پھر بعض ذکر ایسا بھی ہو جسے سننا عبادت ہو. اللہ جانے میرے ساتھ ہیں کہ نہیں جی. پھر وہ بھی ہونا چاہیے جسے دیکھنا ہی عبادت ہو, اور انسانیت کو مخاطب کر کے کہے گا کون ہے جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے. توجہ ہے دوستان عزیز. اب عمار یاسر کے پاس چلیں. صحابی کہتا ہے, لطف آ جائے یہاں پہ اگر بات پہنچی, وہ کہتا ہے میں نے عمار یاسر سے کہا عمار یاسر مجھے پورا قرآن سمجھ میں آتا, مصطفیٰ دنیا سے جا چکے ہیں, مجھے یہ ایک آیت سمجھ نہیں آتی. پروردگار نے فرمایا وہ دابت فی الارض کو نکالے گا زمین سے, جو زمین والوں کو مخاطب ہو کر کہے گا کون ہے جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے. عمار یاسر تو عالم ہے, مجھے بتا وہ دابت فی الارض کون ہوگا. عمار نے کہا تو جاننا چاہتے وہ کون ہوگا. اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں. عمار نے کہا کیا خیال ہے تجھے زیارت نہ کروا دوں. توجہ ہے دوستان عزیز. کہا کیا چاہتا ہے تجھے زیارت نہ کروا. اس نے کہا اس نے تب نہیں نکلنا. عمار نے کہا اب بھی ہے, تب کی تب جانے, تجھے میں اب ملوا دیتا ہوں. اس نے ملوا. عمار نے کہا لے بھئی خدا کی قسم جب تک تجھے میں دعوت فی الارض سے ملوا نہ دوں نہ میں زمین پر بیٹھوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا. یعنی عمار نے کہا یہ نہیں ہے کہ تجھے دنوں اور مہینوں پہ ڈال رہا ہوں, میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جب تک تجھے دعوت فی الارض سے ملوا نہ دوں نہ میں زمین پر بیٹھوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا. جن کے دل میں علی ہے ان سے میں مخاطب ہوں, حضور لطف آ جائے گا. وہ کہتا ٹھیک ہے عمار. اب عمار اس کے ساتھ چلے, گلیوں میں سے نکل رہے تھے. ایک جگہ مولا امیر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. مولا نے عمار کو دیکھا, کہا عمار ادھر آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ. عمار گیا, بیٹھا, کھانا شروع کر دیا. جو ہے دوستان اب یہ بھی بیٹھ گیا, اس نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا. اپنے کھانے کی ٹینشن نہیں تھی, عمار ہی کو دیکھے چلا جا رہا ہے. عمار نے کھانا کھایا, سرکار بہت شکریہ, خدا حافظ, یا علی مدد. توجہ ہے جی. عمار چل پڑے, اس نے بھی سلام کیا, چل پڑا. عمار چند قدم چلے, یہ پیچھے سے آیا, اس نے عمار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہتا ہے عمار تجھ پہ بڑا ہی افسوس ہے. عمار اتنی جلدی تو اپنی بات سے کوئی نہیں پھرتا. ابھی تو نے مجھ سے قسم کھائی تھی جب تک تجھے دعوت فی الارض سے ملوا نہ دوں نہ زمین پہ بیٹھوں گا نہ کھانا کھاؤں گا. تو عمار نے کہا پھر کیا ہوا. اس نے کہا دیکھ تو نے دونوں ہی کام کر دیے. عمار نے اس کا ہاتھ پکڑا, جھٹک کے کہا ارائے تک کہا ان کنتا تاکل, ارے تجھ میں عقل ہوتی تو اسی سے تو ملوا کے لے اللہ اللہ. کمال ہے حضور, اللہ نے معجزہ دے دیا. عصا معجزہ تھا موسیٰ کا, قرآن معجزہ ہے مصطفیٰ کا. یہ نہ سمجھ لینا معاملات برابر چل رہے ہیں. جس کی عصا کے ہوتے ضرورت تھی وہ تھا ہارون, جس کی قرآن کے ہوتے پڑی وہ ہے علی. توجہ ہے جی, جملہ پہنچنا چاہیے. عصا کے بعد ہارون مانگا, اب عصا کے بعد نبی بنی اسرائیل نے ہارون مانگا. بھئی بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ بنی اسرائیلی جو فقط عصا لے کر گئے, ہارون نہیں چاہیے, ہمارے لیے تو عصا ہی کافی ہے. بات پہنچتی ہے کہ نہیں بھائی. کوئی بڑا ہی کم فہم ہوگا جو یہ کہہ دے کہ ہمارے لیے تو عصا ہی کافی ہے. تو کوئی ایسا مل گیا نا تو عصا اسی کے سر پہ دے ماریں گے اور اس سے کہیں گے جس کے بغیر تیرے نبی کا گزارا نہ ہوا تیرا کیسے گزارا ہوتا. توجہ ہے جی. معصوم فرماتے ہیں اس پھول سے بچو جو کوڑے پہ ہو گئے. کسی کو سمجھ نہیں آیا. یہ مولا نے فرمایا کیا, اس پھول سے بچو جو کوڑے پہ ہو گئے. آپ نے فرمایا المرأۃ الحسن فی منبت السوء, وہ حسین عورت, احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں, وہ حسین عورت جو عامیانہ گھر سے تعلق رکھتی ہے.
توجہ ہے دوستان عزیز، علی کے کلام میں بھی لطف دیکھیے، فرمایا اس پھول سے بچو جو کوڑے پہ ہو گئے. توجہ ہے جی، کیوں؟ کیونکہ خصوصیات اثر کرتی ہیں. دوست، علی کو کوئی ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی، مولا پوچھ کے پیغام دینا چاہتے ہیں. صبح قیامت تک آنے والے ہر علی والے کو یہ فیصلے کرنے ہونا، بڑوں کو شامل کر لینا چاہیے. اب کمال یہ ہے جو انہوں نے جواب دیا نا، ذہن میں رکھیے گا، حضور انسان فطرتاً ہیرو چاہتا ہے. ان کا جواب بڑا باکمال تھا، اور معصوم نے فرمایا حکمت کی بات جہاں سے ملے لے لو. توجہ ہے جی، رسول نے فرمایا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے جہاں سے ملے لے لینی چاہیے. لہٰذا حق ہر وقت ہمارے سامنے ہوتا ہے، وہ نگاہیں ہونی چاہیے جو اسے اخذ کر لیں، وہ کان ہونے چاہیے جو اسے سمجھ لیں. انہوں نے جواب ہی بڑا لطیف دیا دوست. انہوں نے فرمایا حضور مسئلہ یہ ہے، آپ کے ہاں جو اس کھیل کے ہیرو ہیں نا، وہ سارے بیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں جو اس کے ہیرو ہیں وہ بولنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وجہ جتنے بچے نیچے سے اوپر آ رہے ہیں نا، وہ اپنے اپنے ہیرو کو ذہن میں لے کر آتے ہیں. لہٰذا جیسے ہیرو ملے ویسے نیچے بن رہے ہیں. میں آپ کو کہیں سے کہیں لے کر آ رہا ہوں دوست. جیسے انہیں ہیرو ملے خود بخود فطرت انہیں اس کی جانب لے کر جا رہی ہے. اگر آپ کو چاہیے اچھے بیٹسمین، آپ بیٹسمین ہیرو بنائیں. ہمیں اچھے آپ کو بولرز چاہیے، آپ بولنگ بنائیں. توجہ ہے جی، اس کا مطلب ہے اس فلسفے کا تعلق قرآن اور حدیث میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ انسان کی فطرت ہے. جیسے ہیرو ملیں گے انسان ویسا بنے گا. جو کچھ نکلا وہ اتنے سے بیچ سے نکلا نا، اس میں تھا تو نکلا. دو ساتھ ہیں کہ نہیں جی؟ یعنی اس بیچ میں وہ سب تھا، اسی لیے تو باہر آیا. تو اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ پھیلا ہوا ہے وہ بیچ میں بھی ہے. توجہ ہے جی، اور جو کچھ بیچ میں ہے جب پھیلنے پر آتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے. فرماتے علی بھی ایسا ہی ہے. علی پھیلنے پر آئے نا تو مصطفیٰ، جو کہ تشبیہن بھی غلط نہیں فرماتے، وہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے درختوں کے قلم بناؤ، سارے سمندروں کی سیاہی بناؤ، جنات کو بٹھاؤ، لکھیں علی کے فضائل. فرماتے ہیں میرے بھائی علی کے فضائل نہیں سمٹیں گے. ادھر تو ایک مجلس میں علی کے فضائل سن کے کلیجے سمٹنے لگتے ہیں. رسول فرماتے ہیں ساری کائنات گنے، علی کے فضائل نہیں سمٹیں گے. وہ علی جو اتنا نشر شدہ ہے کہ پوری کائنات میں فضائل ہے، مگر جب سمٹنے پر آتا ہے فرماتے ہیں انا نقطہ تحت الباب. یقین اور شک، اس اشرے کا موضوع انشاءاللہ 10 مجلسیں اسی یقین اور شک پہ ہوں گی. اللہ نے ہر انسان کو یقین کے ساتھ خلق کیا ہے. بڑی توجہ، کوئی ایسا انسان دکھائیے جو بنا یقین کے پیدا ہوا ہو. ایک بچہ جو ماں کی گود میں ہوتا ہے وہ کسی بات کو جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، اپنا نام تک بھلے نہ جانتا ہو، لیکن اپنے ہونے کا یقین رکھتا ہے. اپنی بھوک کا اس کو یقین ہوتا ہے تبھی روتا ہے، اور روتا اس لیے ہے کہ اسے یقین ہے کہ میرے رونے پر میری ماں مجھے اٹھائے گی. بڑی توجہ، بڑی توجہ، یہ سارے یقین کے مرحلے ہیں. ماں کے پاس سے اس کو اس کا رزق ملتا ہے، اس کی بھوک بھی مٹتی ہے، اس کی پیاس بھی مٹتی ہے. بڑی توجہ، یہ سارے یقین اللہ نے دیے. اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلوں گا. دنیا میں آنے سے پہلے جب اس نے 9 مہینے ماں کے شکم میں گزارے، میرے مولا کا ارشاد ہے کہ یہ 3 پردوں میں تھا. ایک شکم کا پردہ، شکم کے اندر ایک اور پردہ، اس کے اندر رحم کا پردہ. ایک جھلی ہے، ایک شکم کی کھال ہے، اور ایک رحم کا پردہ. 3 پردوں میں تھا. پوری توجہ، پوری توجہ، 3 پردوں میں تھا. اور 3 پردوں میں ایسے محظور تھا کہ ہل نہیں سکتا تھا. دسترسی اس کی کہیں بھی نہیں ہے.
ناتوان ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ میرے مولا کا ارشاد ہے، سمجھیے گا یقین کو، اللہ نے ایسی جگہ جہاں کسی کی رسائی کوئی نہیں ہے وہاں اس کو اس کا رزق پہنچا کے بتایا، تو یقین کر لے تیرا رازق میں ہوں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، تیرا رازق میں اس مقام پر جہاں کسی کی رسائی نہیں، میں نے تجھے بنا رزق کے نہیں چھوڑا ہے۔ پوری توجہ، یہ سب مرحلے یقین کے مرحلے ہیں۔ اب انسان جب پلتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، پتہ نہیں مجھے میری روزی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ شک ہے، علم نہیں، روزی ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ کیا ہے؟ شک ہے۔ یا انسان سوچے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، جب کوئی دینے والا نہیں تھا، جب کوئی رسائی نہیں تھی۔ دیکھیے حدیث کا جملہ ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ یونیورسل لا ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو چھوٹے مولا نے ہم سب کو عطا کیا۔ ایک ایک عزادار کی نظر کر رہا ہوں، میرے مولا نے فرمایا لا تنقض الیقین بالشک، اپنے یقین کو کبھی بھی شک کے ذریعے برباد نہ کرو۔ میں نے پہلے وضو کیا تھا، یقین ہے نا، ذہن میں ہے اچھے سے، اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، آنکھ لگی کہ نہیں لگی۔ بڑی توجہ، معصوم کا ارشاد، اپنے یقین کو ختم نہ کرو شک کے ذریعے سے، اپنے آپ کو باوضو سمجھو۔ بڑی توجہ کیجئے گا، بڑی توجہ، تمہیدی گفتگو ہے، تمہیدی گفتگو۔ اللہ اکبر، یقین پر رہو، شک کی طرف نہ جاؤ۔ شک کی پرواہ، جو زیادہ شک کرنے والا اسے شریعت نے کہا تم اپنے شک کی پرواہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وسواسی، ایک وضو کرنے جاتے 45 منٹ لگا دیتے، بڑی توجہ، گھنٹہ لگا دیا جی، غسل کرنے کا تو نکل ہی نہیں رہے، ٹینکی خالی کر دی۔ ایک مومن کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن یقین کے عالم میں رہتا ہے، شک کی زندگی نہیں گزارتا۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، میں گفتگو دھیرے دھیرے آگے لے کر چل رہا ہوں۔ بار بار معصومین نے یقین کو پانے کو ہمارے لیے محور قرار دیا۔ یقین کے لیے کوشش کرو، شک سے دور بھاگو، خبردار شک کرنے والے ہمیں پسند۔ آپ کی حسین اور بیدار سماعتوں کی نظر جملہ کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سب کو نصیب کرے حج کرنے آپ لوگ جائیں۔ حج عبادت ایسی ہے، روایت میں میرے ساتھ میں مولا کا ارشاد ہے، جب انسان حج کیے بغیر مر جائے، اللہ نے پیسہ دیا ہو، سب کچھ دیا ہو، تو موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یا یہودیوں کی موت ملے گی یا نصرانیوں کی، مسلمانوں کی موت بھی نہیں ملے گی۔ اتنی اہم عبادت ہے حج۔ حج کرنے چلے گئے، اب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، شک ہو گیا کہ چکر کون سا ہے، چکر میں چکر آ گئے، تیسرا چکر ہے کہ چوتھا چکر ہے کہ پانچواں؟ شریعت نے حکم دیا کہ 4 پر بنا رکھو، 4 سمجھو، اگلا 5واں شروع کرو۔ بڑی توجہ چاروں، بڑی توجہ۔ اسی طریقے سے 25 اور مقامات جہاں جہاں شک ہوا، شریعت نے کہا توجہ، ایک بندے کی توجہ، یا تو عمل باطل ہے یا عمل کے رخ کو یقین کی طرف موڑو، شک نہ کرنا۔ جہاں بھی شک ہوا، یا دین نے کہا عمل باطل ہے یا دین نے کہا عمل کو یقین پر لے آؤ۔ صرف ایک مقام ایسا ملا جب مسجد نبوی میں ممبر نبوی سے مصطفیٰ نے بیٹھ کر ابن عباس سے کہا ابن عباس، علی میں شک نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ ودبرت جبہتو، پیشانی زخمی تھی سجدہ کر کر کے، ونخرم انفو، ناک یہاں سے پھٹ چکی تھی، فبکیتو رحمت لہو، میں اپنے بابا کو اس عالم میں عبادت کرتا دیکھ کے، نماز پڑھتا دیکھ کے بے اختیار زار و قطار رونے لگا۔
یہ कैसी इबादत है। मेरे बाबा ने नमाज मुकम्मल की, या बाकिर ईटनी बिस्सहीफतिन फीहा ज़िक्र इबादत अली इब्न अबी तालिब, बाकिर बेटे वो किताब तो लेकर आओ जिसमें मेरे दादा अली की इबादत का तज़किरा है। मैं वो सहीफा लेकर आया, मेरे बाबा ने सहीफे के औराक को पलटना शुरू किया, यानी पूरी एक किताब आले मोहम्मद के पास है जिसमें सिर्फ अली की इबादत का तज़किरा है। चंद वरक पलटने के बाद अल्लाह अकबर अगर किताब में न लिखा होता मैं मर जाता, है जुमला न पढ़ता। ज़ैनुल आबिदीन ने घबरा के किताब बंद की और जुमला कहा, मैं यक़वा अला इबादत अली इब्न अबी तालिब, किसमें ताकत है अली जैसी इबादत कर सके। ये ज़ैनुल आबिदीन ने कहा है, ये ज़ैनुल आबिदीन। अब समझ में आया, ऐसे के सामने नमाज नमाज का शोर मचाना। बड़ी तवज्जो, वो जो गुस्ताख थे कहने लगे हाँ नमाजियों को मार के आ रहा है, खुद नमाज नहीं पढ़ रहा। कायनात का मजलूम तरीन इंसान है अली, अली से बड़ा मजलूम कोई नहीं। उसके लश्कर में ये इस किस्म के बदतमीज लोग मौजूद हैं। कौन? वो खवारिज जिनको अली ने जंग नहरवान में कत्ल किया, कहने वाले उन्हें नमाजी कह रहे हैं और अली से कह रहे हैं कि खुद नऊजुबिल्लाह नमाज नहीं पढ़ रहा, नमाजियों को मार के आ रहा है। पूरी तवज्जो रहे कि एक बंदे की तवज्जो। जब उन्होंने ये जुमला कहा तब सरकार अमीर ने इरशाद फरमाया, ये जमीन 3 मरतबा धंस चुकी है अज़ाब इलाही से, इसने एक और मरतबा धंसना है अज़ाब इलाही से। और किसी नबी के मसीह के लिए जायज नहीं कि वो ऐसी जमीन पर नमाज पढ़े। मजमा कहाँ बैठा है मुझे नहीं मालूम। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, किशन नगर वाले क्या सुन रहे हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। 3 मरतबा धंस चुकी है, एक और मरतबा धंसेगी। और कुल्लिया दे दिया अमीर कायनात ने, जिस जमीन पर अल्लाह का अजाब आया हो वहां नबी के वसी के लिए नमाज पढ़ना जायज। इतना कुछ कहने के बावजूद लोग नमाज पढ़ने लगे। अब आप फैसला कीजिए, ऐसी नमाज कबूल होगी? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाह सुम्मा लम यर्ताबू। मोमिन वो है जो अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए और शक न करे। जो अली के कहे में शक करे वो मोमिन कैसा? जो मोमिन नहीं है उसकी नमाज कैसी? बड़ी तवज्जो चारों, बड़ी तवज्जो। ऐसे में कुछ यकीन वाले भी थे। अब यकीन किस दर्जे का ये भी फैसला अमीर करेंगे खुद ही। यकीन वाले का नाम है जुवैरिया इब्ने मुसहर अब्दी। क्या नाम है? नाम मेरे साथ दोहरा लीजिए, जुवैरिया इब्ने मुसहर अब्दी। जुवैरिया कहते हैं यह है यकीन वाला, यह है अली वाला, यह है अली से प्यार करने वाला, यह है शक से दूर यकीन की मंजिल का गामजन। बड़ी तवज्जो। जुवैरिया कहते हैं मैंने 100 अपने दोस्तों को, 100 घुड़सवारों को अपने साथ लिया और मैंने कहा उन सबसे सुनो, आज मेरी नमाज अली के हवाले, अली नहीं पढ़ रहा तो मैं क्या करूं? बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। अली जब से बेअमन सर्दिये कौसर कामेदा गहर पाल बदुल्ला शहर अलकसीमुन्नार वल जन्ना मालिक जवाइकुल हम्द नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह सुभान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला। ला उक़ल्लिदन्नहु स्वलाती अल-यौम। आज अपनी नमाज मैंने अली के हवाले कर दी। भाई अली से बड़ा नमाजी तो कोई है नहीं। जब अली नहीं पढ़ रहे तो मैं अली के सामने तक़वा दिखाऊं, मैं अली के सामने डेढ़ होशियार बनूं। तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो। जुवैरिया कहते हैं 100 घुड़सवारों के सामने यकीन का सफर करना है कि नहीं करना? अब यहाँ से गुजारिश है, हमतन गोश हो जाइए। फारसी की ताबीर है हमतन। तन कहते हैं जिस्म को, हमा कहते हैं सारे का सारा, गोश कहते हैं कान को।
यानी पूरे जिस्म को अपने कान बना लीजिए। हमतन गोश्त, अब हर बंदा मुझे हमतन गोश्त चाहिए। जुवैरिया इब्ने मुसहर अब्दी कहते हैं 100 घुड़सवारों को लेकर मैं अली के पीछे चल पड़ा। नमाज नहीं पढ़ी, न मैंने न उन 100 मेरे साथियों ने। ये है यकीन वाले। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। यकीन वालों का सफर हो रहा है यकीन के पीछे। यकीन कौन है? अली इब्न अबी तालिब की ज़ाते गिरामी। चल पड़े यकीन के पीछे। जुवैरिया कहते हैं कि शफक पर सुर्खी नजर आने लगी, उफुक पे लाली नजर आने लगी, सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। अब सूरज दिख नहीं रहा, लेकिन मगरिब का टाइम तो हुआ नहीं है। अभी मगरिब में थोड़ी देर बाकी। अली सफर कर रहे हैं। उस सरजमीन से निकले जिस सरजमीन पे अजाब आया था। एक मकाम पर पहुंचे जहाँ पे बस अब थोड़ी ही देर में नमाज मगरिब का वक्त हो जाएगा। अब यकीन वाले को यकीन ने पुकार के कहा, हाय 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 हाय। जुवैरिया इब्ने मुसहर अब्दी को सरकार अमीर ने पुकार के कहा, जुवैरिया जरा पानी तो लेकर आओ। पिछले साल अशरे में मैं अर्ज कर चुका हूँ सारी बातें, लेकिन फिर भी जिनके जहन में सवाल है उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ कि मासूम को जो आए तत्हीर का मिज़दाक हो उसे वुजू की जरूरत नहीं, बल्कि वुजू भी अपनी तहारत में अली का मोहताज है। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। लेकिन ये कि जो लश्कर वाले हैं वही मौला का फरमान कि शरीयत मुस्तफ़ा को लोगों के सामने कायम रखने के लिए पानी मंगवाया, पानी लेकर आओ। अल्लाह अकबर। जुवैरिया कहते मैं पानी लेकर आया। अब मौला ने वुजू करना शुरू किया। यकीन वाले यकीन के पीछे पीछे चल रहे थे। वुजू किया अली ने, कहा जुवैरिया अजान दो। अब यकीन वाला भी डगमगा गया। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मौला अभी मगरिब की अजान में जरा थोड़ी देर है। हाय 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 हाय। मेरे साथ साथ रहिएगा खुदारा। मौला मगरिब की अजान में अभी थोड़ी देर है। जुवैरिया अज़्ज़िन अज़ान अल असर। हाय 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 हाय। जुवैरिया मैंने मगरिब की नहीं कही, असर की अजान दे। अब जुवैरिया बोला कुछ नहीं, जुमला दाया न कीजिएगा। जुवैरिया ने दिल में सोचा, दिल में एक लम्हे को सोचा कि वक्त तो मगरिब का होने वाला है और कह रहे कि असर की अजान दो। जब तक मैं अजान दूंगा, इकामत दूंगा तो मगरिब हो जाएगी। सूरज दिख नहीं रहा। ये सब सोचने के बाद यकीन भड़का, यकीन बोला, यकीन जागा। जुवैरिया तू सूरज का गुलाम नहीं है, तू अली का नौकर है। हाय 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 हाय। ये है यकीन, ये यकीन है। तुमने दुनिया को नहीं देखना, तुमने कायनात को नहीं देखना, तुमने अमीर को देखना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुवैरिया कहते हैं मैंने अजान देना शुरू की। मैं टेंशन में अजान दे रहा हूँ। मुतमईन बैठा है अली। इख्तियार इसे कहते हैं, विलायत इसे कहते हैं, कुदरत इसे कहते हैं, यदुल्लाह की जलालत इसे कहते हैं। मुतमईन बैठे हैं अली। मैंने अजान मुकम्मल कर दी। असर की अजान। सूरज डूबता जा रहा है, मगरिब का वक्त करीब होता जा रहा है। जुवैरिया इकामत कहो। जुवैरिया कहते मैंने इकामत देना शुरू की। अभी मैं इकामत के बीच में पहुंचा था, अब अली के लब हिले। मुझे वो बोली समझ में नहीं आई कि अली क्या बोल रहे हैं, लेकिन इतना जानता हूं जैसे ही अली के लब हिले, जैसे किसी पतंग को खींचा जाए वो कैसे पीछे आती है। सूरज वहां आन खड़ा हुआ जिधर असर का वक्त होता है। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो।
میں نے اور 100 گھڑ سواروں نے علی کے پیچھے نماز عصر ادا کی. اللہ اکبر. ادھر عصر کی نماز مکمل ہوئی. پھر علی نے کہا جویریہ اذان دو. ایک ایک بندے کی توجہ. جویریہ اذان دو. جویریہ کہہ رہا میں سورج دیکھ رہا تھا جو سر پہ کھڑا تھا، لیکن سورج ویسے ڈوبا جیسے دیا بجھ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں علی نے جملہ کہا یا جویریہ اذن اذان العشاء یا ضعیف الیقین. اے ضعیف یقین والے اذان دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھئی یہ ضعیف یقین والا کیوں ہے؟ حیران تو ہے نہیں ہے بھئی، یہ حیرانی ہی ہائے 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 یہ حیرانی ہی اس کو اس منزل پہ لے آئی کہ علی کہہ رہے ہیں اے ضعیف یقین والا. آپ سوچئے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ضعیف الیقین ہے. مومن وہ ہے جو منزل یقین پر رہتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد گرامی ہے کہ ایمان افضل ہے اسلام اور ایک درجہ افضل ہے تقویٰ سے. وَلَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ النَّاسِ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ. اور اس کائنات میں لوگوں کے درمیان سب سے کم چیز جو اللہ نے تقسیم کی ہے وہ یقین ہے. توجہات منظور رہے. یا ابا ذر مذاکرۃ العلم افضل عند اللہ من 1000 غزوة. اے ابو ذر علمی مذاکرہ علمی گفتگو اللہ کی نگاہ میں 1000 ان غزووں سے افضل ہے جس میں انسان دشمنان خدا سے جہاد کرے. یا ابا ذر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مجلس ہو رہی چلو میں مجلس میں کہتے ہیں میں قرآن کی تلاوت. یا ابا ذر مذاکرۃ العلم الجلوس فی مذاکرۃ العلم افضل عند اللہ من قرآن کلہ. اے ابو ذر علمی مجلس میں بیٹھنا پورے قرآن کے ختم سے افضل ہے. توجہ رہے توجہ. ابو ذر نے تعجب سے سوال کیا یا رسول اللہ افضل من ختم القرآن کلہ. پورے قرآن کو ختم کرنے سے افضل علمی گفتگو میں بیٹھنا. اس کو رکھ کے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر الجلوس فی مذاکرۃ العلم احب و افضل عند اللہ من تلاوت القرآن 12,000 مرہ. ایک مرتبہ نہیں 12,000 مرتبہ پورا قرآن پڑھو. ایک طرف 1 گھنٹہ علم کی بات کرو. کہ سن کے آپ بولیں کہ اس سے بڑا کوئی عابد نہیں، اس سے بڑا کوئی زاہد نہیں. خوارج کی نمازوں کو دیکھ کر لوگ پریشان ہوتے تھے. ماتھوں پہ سجدوں کے نشان. اور انہی خارجیوں میں سے کوئی آیا اور قاتل علی ابن ابی طالب بنا. دن رات نمازیں پڑھنے والے، سال میں روزے رکھنے والے. آپ صفات دیکھ کر انسان دھوکہ کہا جاتا ہے بندہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے. لیکن وہی بندہ بم باندھ کے مسجد میں آتا ہے اللہ اکبر اور سارے لوگ چلے گئے، کیونکہ صاحب عقل نہیں ہے. وہ عابد کسی کام کا نہیں جس میں عقل نہ ہو، وہ زاہد کسی کام کا نہیں، وہ عزادار کسی کام کا نہیں جس کے اندر عقل نہ ہو، وہ مسلمان کسی کام کا نہیں. آج معاشرے کو بے عقلی نے گھیرا ہوا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ماڈرن بے عقل. ایک تو جہالت تھی، جہالت عرب، جہالت کوہن، جس جہالت کو رسول خدا ختم کرنے کے لیے آئے. اپنی ثقافتوں میں الجھے ہوئے، اپنے ماحول میں الجھے ہوئے، اپنی رسموں میں الجھے ہوئے عرب عجیب غریب قسم کے قانون بنائے ہوئے تھے. ان ساری ثقافتوں کو رسول نے آ کے توڑا، ان کی جہالتوں کو ختم کیا. لیکن آج کا جاہل اپنی جہالت پہ فخر کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے فخر کرتا ہے، اللہ کی مخالفت کر کے فخر کرتا ہے.
तभी फरमाया हदीस के जुमले रसूल खुदा के कि अल्लाह ने तुझे 2 नबी अता किए हैं, एक नबी एक्सटर्नल है, एक नबी इंटरनल है। बाहर वाले नबी पर सभी ईमान रखते हैं, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कौन सा एक्टर, कौन सा मुसलमान, कौन सा सियासतदान, कौन सा हुक्मरान है जो ये कलमा ना पढ़े? मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। और हम शिया तो थोड़े और भी तेज हैं इन चीजों मामलात कि अगर कोई रसूल की बात न माने उस पर लानत है, अगर कोई रसूल का हुक्म न माने उस पर लानत है। रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन इस मुसलमान को उठाया जाएगा, अल्लाह कहेगा भेज दे इसे जहन्नुम में। कहेगा परवरदिगारा क्यों भेज रहे हो? कहा कि तूने मेरे नबी को कत्ल किया। कहेगा परवरदिगारा मैं तो रसूल के ज़माने में था नहीं, 1400 साल बाद पैदा हुआ, न नबी को देखा न मुस्तफ़ा को देखा, मैं तो कलमे पढ़ता रहा, उसकी नातें पढ़ता रहा, उसके सुरूद और नशीदें पढ़ता रहा, और आप कह रहे हो मैंने नबी को कत्ल किया। कहा नहीं, वो एक्सटर्नल नबी था, बाहर वाला। तुमने अपने इंटरनल नबी को कत्ल किया, नबीयुल बातिन, तेरे अंदर का नबी। परवरदिगारा वो कौन है? आवाज आएगी अक्ल। अक्ल अंदर का नबी था। हम अक्सर अपने अंदर के नबी को कत्ल करते हैं। बाहर वाला नबी अगर कुछ कहे और मुसलमान न माने उस पर हम लानत भेजते हैं, और अंदर वाला नबी अगर हमें हुक्म दे कि ये जो कर रहे हो गलत है, दुनिया और आखिरत का नुकसान है, जन्नत तबाह करोगे, जहन्नुम में जाओगे, इवन अपने बदन को नुकसान दे रहे हो, लेकिन कौन है जो अंदर वाले नबी की बात को माने? तो मासूम फरमाते हैं ऐसे कोई शिया नहीं बनता, ऐसे कोई रसूल का हकीकी सच्चा मुसलमान नहीं बनता। वो बनता है जो अपने जज्बात को अक्ल के अंडर रहते हुए मैनेज करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अब गैरत ख़त्म होने के, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, गैरत ख़त्म होने के कुछ असबाब हैं। कौन सी चीज़ें इंसान की गैरत को ख़त्म करती हैं? हमने उनसे बचना है। अब ये आते हैं शैतान के सिपाही, लश्करे जहल के सिपाही, कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे गैरत ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। ये इस्लाम जो हुक्म देता है ना, ये हलाल है ये हराम है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स है। हलाल खाओगे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, हराम खाओगे बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। फरमाते पहली चीज़ जिससे गैरत ख़त्म होती है, ज़ुरबा फ़ी मंज़िल रजुल 40 यौमन अलबिरबित फला युगार। फरमाया जिसके घर में 40 दिन मौसीकी गाना बजाना चले, उस घर में रहने वालों से खुदा गैरत को उठा लेता है। हदीस मासूम है। जिस घर में 40 दिन फहशा हो, अब मौसीकी का बाब बहुत बड़ा है। कौन सी मौसीकी? जिसके सुनने से इंसान की शहवत उभरे। कौन सी शेर व शायरी जिसके सुनने से इंसान की शहवत को उभारा जाए। का 40 दिन अगर घर में मौसीकी गाने बजाने होंगे, उस घर से गैरत ख़त्म हो जाती है। अब फिर कहता हूँ कलिमात में हिकमत है। अब कोई जवान के मौलाना आपने कहा 40 दिन 35 दिन चलाएं, तो 40 दिन मैक्स बताया जा रहा है। अब डॉक्टर आपको बोल रहा है भाई 200 पे अगर शुगर चलेगी खतरनाक है, बोले डॉक्टर साहब पे 150 का मसला नहीं है ना, ऐसा नहीं है। मतलब तुझे मैक्सिमम चीज बताई जा रही है। 40 दिन अगर हो गए तो गैरत गई तुम्हारे घर से। तो अहले तकवा के घरों में मौसीकी के आलात असबाब नहीं होते। कौन सी मौसीकी? जिसके सुनने से शहवत को उभारा जाए। अरब के मुआशरे में गंदी शेर व शायरी होती थी। आज भी आप अरबों की शायरी उठाएंगे ना, बेइंतहा गंदी, जिसमें खवातीन के आज़ा को वस्फ किया जाता था गंदे तरीके से। जिस तरह फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स आते हैं, काम यह होता है कि एक औरत के आज़ा को वस्फ किया जाए शेर व शायरी में, या दिखाकर, या मौसीकी और उस गाने बजाने के जरिए से अगले की शहवत को उभारा जाए। फरमाया अल-गिना अशद्दु मिन अज़-ज़िना,
غنا زنا سے بدتر ہے. اب اس کی بھی حکمت سمجھو. غنا زنا سے بدتر ہے. یہ نہیں کہ ایک ہلکا سا میوزک چل رہا آپ بولو یہ زنا ہے. نہیں. کون سا میوزک؟ عرب کیا کرتے تھے اپنے معاشرے میں؟ مکے کے 2 حصے ہوتے تھے. مکے کا نچلا حصہ، اوپر والا حصہ. نچلے حصے میں غریب مڈل کلاس رہتے تھے، اوپر والے حصے میں امیر، پیسے والے، ہائی کلاس لوگ. یہ تقسیم آپ کے کراچی میں بھی ہے. ڈی ایچ اے چلے جاؤ امیروں کا علاقہ، پھر نیچے آ جاؤ غریبوں کا علاقہ. اوپر کون رہتے تھے؟ امیر. اب ہر روز رات کو مکے کے اوپر والے حصے میں غنا ہوتی تھی. غنا کیسے ہوتی تھی؟ مکے کی گندی عورتوں کو جمع کرتے تھے، ڈف بجتا تھا، میوزک بجتا تھا، اور اس میوزک پہ عورتیں ڈانس کرتی تھیں. میوزک پلس میں ڈانس، جس سے پورے جوان وہاں جمع ہوتے تھے، مکے کے مرد جمع ہوتے تھے، اور ان جوانوں کو خراب کیا جاتا تھا کہ الغنا اشد من الزنا. یہ غنا ہے. خالی میوزک نہیں، ایک ایسا میوزک جس میں شاعری بھی گندی ہو، جس میں یہ چیزیں بھی ہوں، ڈانس بھی ہو. وہ اگر 40 دن معصوم فرماتے کسی بھی گھر میں چلے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ غیرت ختم ہو جاتی ہے. یہ فلمیں کیوں بنائی گئیں؟ کون سا مسلمان تھا پاکستان میں جس کے گھر میں انڈین فلمیں نہیں چلتی تھی؟ آج کون سی پاکستانی فلم ہے جس میں گانا؟ یہ گانے کا جو حصہ ہے نا، گانے کا حصہ، یہ غیرت کو ختم کرنے والا حصہ ہے. جب تو دیکھے گا تیرے اندر سے غیرت ختم ہو جائے گی. جب تو دیکھے گا تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے گا. معصوم فرماتے تمہارے دل کو الٹا دیتا ہے، پھر نہ حیا نہ عفت، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. مسلم معاشرہ وہ ہے جس معاشرے میں کیا پائی جائے؟ غیرت پائی جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں جس سے غیرت ختم ہوتی ہے، وہ ہے مکس گیدرنگ، اختلاط. مرد اور عورت کا آپس میں مکس ہو جانا اختلاط ہے. امیر المومنین کی حکومت میں مولا علی کو پتا چلا کہ عورتیں سڑکوں پہ چل رہی ہیں، اور ایک باریک گلی ہے، سب کو پتا ہے یہ گلی باریک ہے، اچانک رش ہوتی ہے، سب چلتے ہیں، مردوں کے کاندھے عورتوں کے کاندھوں سے ٹکراتے ہیں. علی کو پتا چلا، غیرت اللہ کا مظہر. کبھی ایسی جگہ پہ اپنی ماؤں بہنوں کو نہ لے جایا کرو جو ایک کنجسٹڈ جگہ ہو، جہاں پہ مرد اور عورت کا کاندھا ملے. کہ علی کو خبر پڑی. مولا فرماتے سمعتو ان النسائکم یدافعن الرجال، میں نے سنا ہے کہ تمہاری عورتیں مردوں سے کاندھے ٹکراتی ہیں. لعن اللہ من لا یغار، علی فرماتے خدا کی لعنت ہو اس مرد پہ جو غیرت نہ کرے اور یہ سنے بھی کہ تمہاری عورتیں مردوں کے ساتھ چل رہی ہیں. ایک خاتون کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا چلنا کیسا ہے. دشمن بڑے بڑوں کو گمراہ کرنے کے لیے عورتوں کو استعمال کرتا تھا. امام حسن نماز پڑھ رہے تھے، مولا حسن کے دشمن نے ایک جگہ پہ امام نماز پڑھ رہے تھے، اس نے خاتون کو بھیج دیا. اب مولا حسن نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خاتون عشوہ گری کرنے لگی. اپنے وجود، ناز کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے عورت بات بھی کرے تو اس انداز سے نہ کرے کہ مرد کو اٹریکٹ کرے. فقہ اہل بیت میں میک اپ کرنا حرام ہے اگر تو نامحرم کے سامنے جا رہی ہو. حرام ہے، حرام. مولانا تھوڑی سرخی لگا، حرام ہے بندے خدا. اب اگر میں اس پہ مجلس پڑھوں کہ سرخی کیوں لگائی جاتی ہے، اصلاً سرخی کیوں بنی، اس کے پیچھے آپ سائنس تو پڑھیں. تقدس ممبر بعض اوقات اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی چیزیں بتاؤں. آپ اس کی ہسٹری پڑھو کہ گالوں کی لالی اور سرخی کیوں. اس کے اوپر پوری کتاب ہے کہ جس نے یہ میک اپ بنایا تھا کیوں. مرد کو شہوت دلانے کے لیے میک اپس بنائے گئے. ایک خاص حالت میں عورت کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے. ان کیفیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے میک اپ بنائے گئے کہ نارمل حالت میں مرد جب عورت کو دیکھے اس کے ذہن میں وہ خیال پیدا کر دیا جائے. شریعت کہتی ہے حرام ہے عورت کا نامحرم کے سامنے میک اپ کرنا. ہاں عورتیں عورتوں میں آئیں، شوہر کے سامنے. خصوصاً اپنی زینتوں کو اللہ کے سامنے لے کر آؤ، محارم کے سامنے لے کر آؤ. اور یہ عورت شادی شدہ نوکری پہ جاتی ہے میک اپ کر کے، سارے کولیگس نامحرم، بوس نامحرم، اور وہاں پہ کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ کسٹمر کا خیال رکھنا ہے. اب کسٹمر اگر آئے گا اس نے مسکرانا ہے،
کسٹمر کیئر، گاہک نہ جائے میرے دکان سے. ایئر ہوسٹس کا اگر باپ بھی مر جائے نا جہاز میں ہوگی اس پر ہنسنا ضروری ہے، نہیں ہنسے گی نوکری سے نکال دیا جائے. کسٹمر کیئر خیال کرنا ہے. جھوٹی کی ہنسی، منافقت، صبح سے شام تک جھوٹے طریقے سے نامحرموں کے سامنے ہنستی ہے، اپنی ساری انرجی نامحرموں کے لیے رات کو گھر آتی ہے، ساری افسردگی، سارا غصہ، ساری ناراضگی کس کے لیے؟ اپنے محرم شوہر کے لیے. لعنت بھیجتا ہے خدا ایسی عورتوں پہ. تیری انرجی اپنے مرد کے لیے، اپنے محرم کے لیے. اے جوان، اپنی محبت کو حرام کے لیے ضائع نہ کرنا. یہ محبتیں حلال کے لیے ہیں. یہ قلب حسین کے لیے بنا. نجاستوں کو اس قلب میں نہ ڈالنا. 10 منٹ تجھے وقت نہیں ماں سے بات کرنے کے لیے، گھنٹوں گھنٹوں تو نامحرموں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتا ہے. سوال ہوگا پروردگار کہاں پہ اپنی انرجی کو. علی کہتے ہیں لعنت ہے کہ جن مردوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے. قرآن کی آیت ہے، حبیب بتا دے خواتین کو، یدنین علیہن من جلابیبہن. عربی میں 2 لفظ ہیں، خمار، جلباب. خمار کہتے ہیں اسکاف کو. 2 حکم ہیں خواتین کے لیے، بالوں کو چھپائیں اسکاف کے ذریعے. جلباب کہتے ہیں بڑے کور لباس کو، اب وہ جبے کی صورت میں ہو، عبایا کی صورت میں ہو، ایک بڑی چادر کی صورت میں ہو. 2 چیزیں ہر عورت پر پہننا واجب ہے. خمار پہنے تاکہ اسکاف ہو، ہیڈ کور ہو، ہیڈ کے ساتھ ساتھ چھاتی کور ہو. اس کے بعد کیا پہنے؟ جلباب. جلباب یہ حکم صریح ہے، نص قرآن ہے. آیت اللہ فاضل انکرانی کہتے ہیں جو لوگ حجاب سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کی لعنت ان لوگوں پر. کہتے ہیں نص قرآن کا وہ انکار کرتے ہیں. 2 چیزیں ہر عورت پر واجب ہے، مقناع پہنے، اسکاف پہنے یا پاکستانی دوپٹہ پہنے تاکہ سر کے بالوں کو چھپائے. دوسرا کیا پہنے؟ جلباب پہنے. اب وہ کسی بھی اپنے کلچر کے حساب سے کوئی ایسا لباس پہنے جس سے اس کے بدن کے اندام اور سائز کا نامحرم کو پتہ نہ چلے. اب دشمن نے حجاب کو بھی فیشن بنا دیا. آپ جا کر دیکھیے ترکی کے لوگ، لیبنان کے لوگ، بعض ویسٹرن میں رہنے والے لوگ اسکاف پہنا ہوا ہے، نیچے سے جلباب نہیں ہے، یعنی ایک حصے پہ عمل کر رہی ہے دوسرے پہ نہیں کر رہی. اسکاف پہنا ہوا ہے، ایک بال نظر نہیں آ رہا، لیکن ٹائٹ گاؤن پہنا ہوا ہے، ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ حرام ہے، حکم صریح ہے، قرآن کے خلاف ہے. ایک خاتون جب روڈ پہ نکلتی ہے کتنے مردوں کے آنکھوں میں شیطانی تیر پھینکتی ہوئی جاتی ہے. اس کا سوال کرے گا پروردگار عالم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تیسری چیز جو فرماتے ہیں انسان کی غیرت کو ختم کرتی ہے، معصوم فرماتے وہ نگاہ حرام ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. اگر یہ چیزیں تیرے اندر ہیں یہ غیرت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں گے. فرما جوان نگاہوں کو جھکائے رکھ. حدیث معصوم ہے اگر کسی نام محرم پہ نگاہ پڑ جائے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے نا، کہتے فوراً نگاہوں کو جھکاؤ اور جوان یہ لفظ جاری کرو، اللہم آتنی من فضلک. جوان ہے نگاہ پڑ گئی، فوراً نگاہوں کو جھکاؤ، کہو پروردگارا اپنے فضل و کرم سے تو مجھے حلال لذت عطا کر. کہ جب جب یہ جملہ کہے گا خدا جنت میں تیرے لیے ایک حور بنائے گا، مردوں کے لیے نعمتیں تیرے لیے وہاں بنائے گا. اور یہ صرف نامحرم، کسی کے مال کو دیکھو، کسی کے گھر کو دیکھو، کسی کی دولت کو دیکھو، کسی کی شہرت کو دیکھو، کسی کی عزت کو دیکھو، یہ جملہ کہو اللہم آتی، اے خدا میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنے فضل و کرم سے مجھے کیا کر؟ عطا کر. نگاہ حرام سے بچو جس طرح حضرت یوسف بچے. چوتھی چیز جو انسان کی غیرت کو ختم کرتی ہے، معصوم فرماتے ہیں شراب کا پینا، نشہ غیرت ختم کرتا ہے. اتنی تاکید کیوں ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے؟ تمیز ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا عقل کا کام کیا ہے؟ بریک لگانا. جب بندہ نشے میں ہوتا ہے بریک فیل ہو جاتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ایک جوان شہوت سے بھرا ہوا ہے، اس کی کسی خاتون پہ نگاہ پڑی،
اندر سے شیطانی سپاہی اسے حکم دے گا گناہ کرنے کا، لیکن کیونکہ اس کی عقل ایکٹیو ہے، اسے کیا کرے گی؟ گناہ سے روک لے گی۔ لیکن یہی بندہ جب شراب کی حالت میں ہوگا، فوراً جب نگاہ پڑے گی نامحرم پہ، یہ رکے گا نہیں، فوراً کوئی جملہ بولے گا، گناہ کی دعوت دے گا۔ کیوں آج ویسٹرن سوسائٹی میں، ایک میں تحقیق پڑھ رہا تھا، ایوری 7 منٹس امریکہ میں ایک ریپ ہوتا ہے، ہر 7 منٹ میں۔ ایسی سوسائٹی جہاں پہ پولیس، جہاں پہ قانون، یعنی ایسا بھی نہیں کہ ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ نوجوان اپنی شہوت اتار نہ سکے، گناہ جگہ جگہ چپے چپے پہ اویلیبل ہے۔ اس سوسائٹی میں ہر 7 منٹ پہ ایک ریپ ہو رہا ہے۔ جاپان کے ریپ کا ریشو آپ نکال کے دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نشے میں ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ سیٹرڈے سنڈے نائٹ شیطان ان کو شراب پلاتا ہے، اور شراب میں جب مگن ہو جاتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کبھی ریپ کرتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ خنزیر کھانے سے بھی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اس کا فزیکل۔ اور حیوانوں میں دیکھا جائے، ایک انگریز رپورٹ لکھتا ہے کہ واقعاً تمام تر حیوانوں میں سب سے زیادہ کم غیرت اگر کوئی حیوان ہے وہ کون ہے؟ خنزیر ہے۔ اسے کبھی بھی اپنے ہم نوع پر غیرت نہیں آتی، لیکن آپ مرغے کو دیکھیں، کوے کو دیکھیں، دوسرے حیوانوں کو دیکھیں، غیرت آتی ہے۔ تو معصوم چاہتے ہیں کہ تیرا وجود صحیح سالم رہے، غیرت مند رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ارشاد ہوا ان الحسین مصباح الہدی۔ ایک ایک لفظ پہ جو نبی نے آل رسول کی فضیلت میں کہا، اس پہ غور کریں گے تو ہدایت ملے گی۔ اہل بیت کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا کہ وہ ہدایت کے منارے ہیں یا ان سے ہدایت ملے گی۔ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہے۔ مصباح کہتے ہیں چراغ کو، روشنی کو۔ جب کشتیاں سمندر میں راستہ بھول جاتی تھیں تو ستاروں کی روشنی کو دیکھ کر راستے کا پتہ لگاتی تھیں، یا چاند کی روشنی کو دیکھ کر راستے کا پتہ لگتا تھا۔ یا آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ مثلاً آپ کہیں پہ گم ہو گئے، اندھیرا ہے، تو جہاں پہ آپ کو روشنی نظر آتی ہے تو روشنی ہدایت کرتی ہے اپنی طرف۔ یا آپ گاڑی پہ کسی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کی اگلی ہیڈ لائٹ خراب ہو جائے تو لائٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ راستے کو دکھائے، اور جب وہ راستے پہ اپنی روشنی ڈالتی ہے تو آپ کا سفر آسان ہو جاتا ہے، مختلف بلاؤں سے، مختلف مسائل سے آپ کو رہائی مل جاتی ہے۔ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی۔ اگر ہدایت کے راستے میں کوئی بھٹک جائے، اگر ہدایت کے راستے میں کسی کو سمجھ نہ آئے کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو فرمایا میرا حسین ہدایت کے راستے کا چراغ ہے۔ یعنی حسین کی روشنی کو دیکھ کر تجھے ہدایت کے راستے کا پتہ چلے گا۔ کوئی چراغ نہیں ہے، حسین چراغ ہے۔ کوئی مولوی، کوئی مفتی 4 اچھی باتیں تجھے بتا سکتا ہے، لیکن وہ چراغ نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ کر یا اس کی روشنی میں چل کر ہدایت پا سکو۔ تو یہ چراغ کون ہے؟ حسین ابن علی ہیں۔ دوسری چیز وسفینۃ النجات، یہ صرف چراغ بھی نہیں ہے، حسین پھر کشتی بھی ہے۔ آپ کو ہر بندہ جنت کی باتیں بتا سکتا ہے، امر بالمعروف کر سکتا ہے، لیکن کوئی آپ کو جنت تک لے کر نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ آپ پوچھتے مولانا کربلا کہاں پر ہے؟ میں کہوں گا عراق میں ہے۔ کربلا کیسے جانا ہے؟ میں کہوں گا پاسپورٹ بنواؤ، ویزا لگواؤ، جہاز کا ٹکٹ لو، بائی روڈ جانا ہے تو یہ راستہ ہے، فلاں گاڑی پہ سوار ہو جاؤ، تب جا کے کربلا پہنچو گے۔ لیکن کہ حسین صرف راستہ بتاتا نہیں ہے، کشتی پہ بٹھاتا ہے اور در نجات تک خود لے جاتا ہے۔ کوئی تجھے یا اللہ
کوئی تجھے جنت تک اس طرح نہیں لے جا سکتا جس طرح حسین ابن علی تجھے لے جا سکتے ہیں۔ دیکھ کربلا میں حسین نے صرف ہدایت کا پیغام نہیں دیا، حر کو اپنے ساتھ جنت میں لے گئے۔ صرف کربلا کا پیغام نہیں دیا، حبیب کو اپنے ساتھ جنت لے کر گئے۔ صرف کربلا میں پیغام نہیں دیا، مسلم ابن اوسجہ کو جنت میں لے گئے۔ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر ولی نے جنت کا نام بتایا ہے، ہر ولی نے جنت کے اوصاف بتائے ہیں، یہاں تک کہ سورہ رحمان میں خدا جنت کے اوصاف بتاتا ہے۔ کسی ولی نے اپنے صحابی کو جنت دکھائی نہیں ہے، ہر نبی اور ولی نے جنت کا وعدہ دیا ہے، لیکن حسین وہ امام ہے جس نے شب عاشور انگلیوں کے درمیان اپنے صحابیوں کو جنت کا بتایا بھی اور انگلیوں کے درمیان جنت کو دکھایا بھی۔ کربلا جنت دکھانے کا راستہ ہے، کربلا نجات کا راستہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا کربلا نجات کا راستہ ہے، اس کا مطلب جو بھی کربلا جائے وہ جنتی بن جائے گا؟ نہیں، جو کربلا والوں کے راستے پہ چلے وہ جنتی بنتا ہے، جو کربلا والوں کی سوچ رکھے وہ جنتی بنتا ہے، جو کربلا والوں کا اخلاق بنائے وہ جنتی بنتا ہے۔ دو لفظ یاد رکھیے، ایک ہے شور، ایک ہے شعور۔ شور بہت اچھا ہے، آپ نعرے مارتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ولولہ ہوتا ہے، ہمہمہ ہوتا ہے، یہ شور بہت اچھا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں جس شور میں شعور نہ ہو اس شور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرے بھی شور مچاتے ہیں لیکن شعور نہیں ہوتا۔ یہ نام حسین ہے جس میں شور بھی ہوتا ہے، آواز بھی ہوتی ہے، ولولہ بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں شعور بھی ہونا چاہیے کہ جس کا نام لے رہے ہو وہ امام کون ہے، جس زبان سے لے رہے ہو کیا یہ زبان پاک ہے کہ نہیں ہے۔ جب تک اپنے وجود کو اخلاق خدا سے ملبوس نہیں کر لیتے تب تک تجھے ہدایت نہیں ملتی۔ اے مومن، ایمان صرف نماز کا نام نہیں ہے، ایمان صرف روزے کا نام نہیں ہے، اور یہی بتلانے کے لیے ہم نے تمہارے سامنے کربلا کی کتاب کو کھول کر رکھ دیا کہ ایک لشکر یزید ہے، ایک لشکر حسین ہے۔ لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی ہے، لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی ہے، وہاں پر بھی قاری قرآن ہے، یہاں پر بھی قاری قرآن ہے، وہاں پر بھی محمد کا کلمہ پڑھنے والے، یہاں پر بھی محمد کا کلمہ پڑھنے والے، وہاں پر بھی اذانیں ہو رہی ہیں، یہاں پر بھی اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ صرف ذکر کرنے والے مسلمان تھے، لیکن حسین کے لشکر میں صرف ذکر نہیں تھا، ذکر بھی تھا، ساتھ میں فکر بھی تھی۔ جب تک فکر کربلا نہ ہو، جب تک فکر کربلا نہ ہو، آج مسئلہ فکر سے ہے، واللہ دشمن کو نام حسین سے بھی مسئلہ نہیں ہے، فکر حسین سے مسئلہ ہے۔ دشمن کو علم سے بھی مسئلہ نہیں، جلوس سے بھی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کہیں معاشرے میں فکر حسین نہ پھیل جائے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ فکر حسین کہ اے شیعو، ظالم کسی بھی زمانے میں ہو، کبھی ظالم کی محبت رتی برابر محبت بھی اس کے اپنے دل میں نہ رکھنا۔ وللمظلوم عونا، اور مظلوم کہیں کا بھی ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اس کے لیے آواز کو ضرور بلند کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ شیعہ نہیں ہوتا جس پہ مشکل کا وقت آئے اپنے امام کو چھوڑ دے۔ خط لکھا حسین کربلا آؤ۔ مسلم کو کس نے پھنسوایا؟ سلیمان کو کس نے پھنسوایا؟ ابن زیاد کے جناب ہانی کو۔ یہ چھپے ہوئے تھے، اپنے لوگ بتاتے تھے کہ ابن زیاد یہاں مسلم ابن عقیل ہے، اپنے لوگ خبر لاتے تھے۔ لشکر امام حسن کس نے دھوکہ دیا امام حسن کو؟ اپنوں نے۔ کس نے مسلح کھینچا؟ اپنوں نے۔ کس نے پاؤں پہ تیر مارا؟ اپنوں نے، غیر نہیں تھے، اپنے تھے۔ جہاں خیانت ہوتی ہے وہاں اپنا بندہ شامل ہوتا ہے۔ فرمایا ادعا نہ کیا کرو کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہو، حقیقتاً جب دعویٰ کرتے ہو تو معصوم فرماتے ہیں کھڑا رہا کرو۔ ملتا ایک تاجر جس نے امام حسین کو خط لکھا تھا، مولا آئیے، اس کو پتہ نہیں تھا امام حسین چل پڑے ہیں، چلا گیا بزنس کے غرض سے، تجارت کے غرض سے، کہتے ہیں واپس آیا کوفے،
تجارت میں اس کو بہت نقصان ہوا، سب کچھ گوا کے آیا خالی ہاتھ ہو کے. گھر آیا، جیسے گھر کا دروازہ کھلا، اس کی بیوی اور اس کی 4-5 سالہ بیٹی صحن میں بیٹھی تھی. کہتا ہے جیسی میری بیٹی نے مجھے دیکھا نا، دوڑے دوڑے آئی اور میرے سینے سے آ کے لپٹ گئی. کہتا ہے جب سفر پہ گیا تھا میری بیٹی نے مجھ سے کچھ مانگا تھا کہ بابا جب واپس آؤ نا اپنی بیٹی کے لیے یہ چیز لے کر آنا. کہ اب جیسے بیٹی سینے پہ لگی نا، باپ تھا سب کچھ گوا کے پہنچا تھا. میں نے کہا بیٹی پوچھے گی بابا یہ لائے، میں نے یہ گفٹ بولا تھا، لیکن بیٹی نے یہ نہیں پوچھا. پہلا سوال جو میری بیٹی نے کیا، کہنے لگی بابا آپ کربلا نہیں گئے. کہہ رہا بیوی سے کہا کیا کہہ رہی؟ کہنے لگی شوہر کچھ کما کے لائے ہو، اتنے دنوں سے نہیں تھے. کہا نہیں زوجہ، نقصان ہوا بہت. کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. کہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کیا شہر میں اعلان ہوا ہے کہ کربلا میں ایک باغی آیا ہے، جو بھی اسے مارے گا تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا. کما کر لائے ہو؟ کہ نہیں. کہ جلدی جا، گھوڑا اٹھا، جلدی پہنچ، دیر نہ کر. پورے کوفے کے لوگ جا رہے ہیں، جنگ ہے. اس نے گھوڑا لیا، بے دریغ دوڑاتے دوڑاتے پوچھتے پوچھتے میدان کربلا پہنچا. تاریخ لکھتی ہے جب جس وقت یہ کربلا پہنچا تھا یہ غالباً عصر عاشور کا وقت تھا. اس نے دیکھا میدان کربلا پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں. ایک ہجوم ہے گھوڑے سواروں کا، نیزے برداروں کا، اور اس ہجوم کے بیچ میں ایک شخص تکو تنہا کھڑا ہے. کوئی اسے پتھر مارتا ہے، کوئی اسے تیر مارتا ہے، کوئی اسے نیزہ مارتا ہے، کوئی دور سے تلوار مارتا ہے. کہتا میں سمجھ گیا یہ دشمن ہے جسے مارنا ہے. میں بھی اس بھیڑ کے اندر گیا، اس ہجوم کے اندر گیا. میں نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں. میں نے بھی ایک پتھر اٹھایا اور آگے بڑھ کے اسے مارنا چاہا. کہ جیسے مارنا چاہتا تھا نا، اس نے نگاہیں بلند کر کے مجھے دیکھا. کہتا ہے وہ ہیبت اس کی نگاہوں میں تھی، وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا. اب جو چہرہ دیکھا تو نورانی، ماتھا دیکھا تو سجدوں کے نشان. میں نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں کسی باغی کو مارنے آ رہے ہیں، یہ شکل باغ. فوراً اپنے عقل کو روشن کیا اور جہالت کے لشکر کو مارا. کہ کہیں ایسا نہ ہو غلط آدمی کو مار دو، پہلے پوچھو تو صحیح کون ہے. کہ پر میرا سلام ہو. کہتا ہے جب سلام کیا نا تو گویا اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ گئے. کبھی سوچا عاشور کے دن 100 مرتبہ مولا کو کیوں سلام کہنے کے لیے بولا گیا؟ ایک بار سلام کرو. کہ نہیں، عاشورہ کے دن میرے بابا حسین کو 100 مرتبہ سلام کرو. کہ مولا زین العابدین اتنے سلام، دن میرا بابا ترس گیا تھا. کوئی سلام کرے میرے بابا کو. کہتے تھے یہ مسلمان نہیں ہے، اس کو کیوں. شیخ الکبیر ہے بوڑھے، تجھ پر میرا سلام ہو. اس نے کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام ہو. کہ عجیب ہو، بلاتے بھی خود ہو، پوچھ بھی خود رہے ہو میں کون ہوں. اب 5 منٹ کے لیے تصور کریں تیرے ہاتھ میں پتھر ہو اور تو کسی کو مارنا چاہے، تجھے پتا چلے یہ تیرا امام زمانہ ہے. کیا گزرے گی انسان پہ.
मुहिब था, आशिक था। कहता है बदन हुसैन, कहां मोहम्मद का नवासा हुसैन हूं। कहता है दौड़ा दौड़ा मौला के करीब गए। मैंने कहा मौला जब तक जिंदा हूं ये तीर, ये तलवारें, ये पत्थर अपने वजूद पे खाऊंगा। इमाम ने कहा नहीं, तेरा नाम शुहदा में नहीं है। हुसैन की बात मान, वक्त बहुत गुजर चुका है, जितना जल्दी हो सके करबला की सरजमीन से निकल जा। मैंने कहा मौला इस हाल में अपने मौला का हुक्म दे रहा हूं, निकल जा, तेरा नाम शुहदा में नहीं है। मौला जल्दी क्या है? फरमाया अभी आवाज दूंगा, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। जो आवाज सुनेगा और नहीं आएगा जहन्नुमी बनेगा। मैं नहीं चाहता तू ये आवाज सुने, निकल जा करबला से। उलमा फरमाते पता नहीं हुसैन क्यों इतना इसरार कर रहे थे। कि शायद हुसैन ये चाहते थे कूफे में कोई तो हो मेरी ज़ैनब के लिए चादर का बंदोबस्त करे, कोई तो हो जो मेरी गुर्बत का ऐलान करे। कहता जब हुक्म दिया ना इमाम ने, रोती हुई आंखों से कदम पीछे करता गया। कहता थोड़ा दूर ही हुआ था, पीछे से फिर आवाज दी जरा मेरे करीब तो आ। कहता है खुशी खुशी दौड़ा, शायद हुसैन ने इज़्न जिहाद देना है। आगे बढ़ा मौला, लड़ूं, दिफा करूं, जान कुर्बान करूं। कहा इसके लिए नहीं बुलाया। मौला क्यों बुलाया है? का अपने जख्मी बदन और जख्मी उंगलियों से हुसैन ने एक अंगूठी उतारी। मुझे नहीं पता मेरे मौला की उंगलियों में अंगूठियां थी कितनी। एक अंगूठी तो जालिम ने उंगली समेत काट ली थी। अंगूठी उतारी और मुझे दी। कहता मैं परेशान हूं मौला, मुझे क्यों दे रहे? का देख तू सफर पे गया था, तेरे घर में 4 साला बेटी है, उसने तुझे कहा था बाबा मेरे लिए अंगूठी लाना, तुझे याद नहीं था, हुसैन को याद है। इतनी मोहब्बत करते हुसैन तेरे बच्चों से। फरमाया तू भी अपने बच्चों से इतना इश्क नहीं करता जितना हुसैन करते। मेरे मौला सजाद ने कहा मेरे बाबा के बदन पे 1000 से ज्यादा जख्म थे। एक मोमिन ने सुना, बहुत रोया, घर गया, अगले दिन फिर इमाम के पास आया। कहते मौला मैंने बड़ा सोचा, इंसान के बदन पे इतनी ताकत नहीं, इतने ज्यादा जख्म लगे हैं, गुंजाइश ही नहीं बदन पे कि इतने जख्म लगे हैं। इमाम ने फरमाया तू सच कह रहा है, लेकिन मेरे बाबा के बदन पे थे। क्या मौला वो कैसे? फरमाया रिब होन अला रिब, एक जख्म के ऊपर दूसरा जख्म था। जहां पे तलवार से वार हुआ वहीं से नेजा लगा, वहीं पे जालिम ने पत्थर मारा। फिर किसी ने सवाल किया कि मौला आप कहते हैं आपके बाबा की शहादत सजदे की हालत में हुई। यह मशहूर जुमला मिंबरों से सुनते हो ना कि हुसैन के जनाजे पर तीर, हसन के जनाजे पर तीर थे और हुसैन का जनाजा तीरों पर था। का मौला जब जनाजा तीरों पर हो फिर हुसैन ने सजदा कैसे किया? जब बदन तीरों पे पड़ा हो वो सजदा कैसे कर सकता है? इमाम ने फरमाया उस हाल में भी मेरे बाबा ने करबला की मिट्टी को हाथों से जमा करना शुरू कर दिया। इतनी जमा की कि माथा जाके मिट्टी पे लगा। लेकिन असल हुसैन, गैरत हुसैन, उस आलम में भी इमाम हुसैन के वजूद में गैरत कितनी है कि कहते हैं जैसे कानों तक आवाज आई ना कि खैमों को आग लगाओ, सैदानियों की चादरें छीनो। कहता है बदन जख्मी पड़ा हुआ है, उठने की ताकत नहीं, बड़े मुश्किल से घुटनों के बल खड़े हुए। आहिस्ता आहिस्ता दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, फरियाद करके कहने लगे आयना आयना अखी अब्बास, आयना आयना अली अकबर, आयना आयना हबीब इब्न मज़ाहिर,
اے حبیب کہاں ہو، اے مسلم ابن اوسجہ کہاں ہو، اے اکبر کہاں ہو، اے عباس کہاں ہو؟ جب آواز نہیں آئی نا تو کہنے لگے اے میرے شیرو کوئی مجھے جواب کیوں نہیں دیتا؟ اب کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے شیرو اپنے لیے نہیں بلا رہا، اپنی مدد کے لیے نہیں بلا رہا، اے میرے شیرو زینب کی چادر کو لوٹا جا رہا ہے۔